السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ جاثیہ آیت نمبر 22 سے شروع ہے، یعنی 45 کی 22۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو ہے وہ روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ ترجمے پر دھیان دیں، اس کے بعد پھر سوال کریں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے حق کو حکمت کے ساتھ کر دیا ہے، جبکہ یہ حکمت تو کسی طور پر بھی نہیں بنتا ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ، اور وجود دیا اللہ نے یا بنایا اللہ نے، پیدا کیا اللہ نے، السماوات والارض، بلندیاں اور پستی، بالحق، خاص سچائی کو، وَلِتُجْزَىٰ، اور تمہیں نتیجہ دینے کے لیے ہے، کلو نفس، ہر ایک نفسیات کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور اللہ نے خاص بلندی اور خاص پستی، الحق یعنی خاص سچائی کو بنایا ہے، اور تمہارے ہر نفسیات یعنی ہر سوچ یا ہر شخص کو اس کا نتیجہ دینے کے لیے جو انہوں نے کمایا، اور انہیں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے بنا لیا اپنی خواہشوں کو اپنا معبود، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور مہر لگا دی اس کے کان اور اس کے دل پر، اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ، تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب دیکھیے اس ترجمے سے سارا الزام اللہ ہی پر ڈال دیا، کیونکہ اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے اور اللہ نے مہر لگا دیا جب کان اور دل پر بھی اور آنکھ پر بھی پردہ چھا دیا۔ اب اگر کوئی ہدایت نہیں لے رہا تو قصور اس میں اللہ کا ہے یا اس کا ہے جس کے اوپر یہ سب کچھ اللہ نے کر دیا؟ تو دیکھیے یہ کیا ہے، افرأیتا، کیا پس تم نہیں دیکھتے، من اتخذ، جو پکڑا، الہہ، اپنا حاکم، ہواہ، اپنی خواہشات کو، واضلہ اللہ علی علم، اور وہ گمراہ ہوا یا بھٹک گیا اللہ سے علم پر، ایک علم پر۔ تو یہ علم مختلف طرح کا ہے، جیسے آج ملحدوں کا علم ہے، وہ بھی اللہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ وختم علی سمعہ، اور مہر ہے ان کے سننے پر، وقلبہ، ان کے پلٹنے پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور بنا لیا اپنی بصیرتوں پر پردہ چھایا ہوا، یا اپنے بصیرتوں پر پردہ۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پس کون ہے جو ہدایت دے اللہ کے بعد سے؟ جب اللہ کی ہدایت سے ہی اپنے سننے پر اور اپنے پلٹنے پر اور اپنی بصیرتوں پر پردہ ڈال لیا ہے، مہر لگا لیا ہے، تو پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ جب اللہ کی بات کوئی نہیں سننا چاہ رہا تو کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، پس کیا تم یہ یاد دہانی نہیں لیتے ہو؟ جیسے آج کے مسلمان ہیں، وہ صرف اللہ کی بات پر ہدایت نہیں لیتے ہیں، ان کو بخاری کی ملاوٹ چاہیے یا اپنے ماموں کی کسی کی بھی ملاوٹ چاہیے، تو اس ملاوٹ پر آئیں گے تو پھر اللہ کی ہدایت لے ہی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ کی بات میں کون ہدایت دے گا؟ وہ اللہ کی ہدایت خود نہیں لے رہے ہیں، انہوں نے ہی اپنے سننے پر خالص قرآن کو نہیں سننا ہے، نہ اس سے پلٹنا ہے، اپنی بصیرتوں پر انہوں نے پردہ چھا رکھا ہے۔ پس کیا تم نے دیکھا تھا جو اپنی خواہش کو اپنا حاکم پکڑا اور وہ علم پر اللہ سے بھٹک گیا، اور اپنے پلٹنے اور اپنے سننے پر مہر لگا لیا اور اپنی بصیرت پر چھا جانا بنایا، بس اللہ کے بعد سے اسے کون ہدایت دیتا؟ بس کیا تم یاد دہانی نہیں لوگے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون۔ اور انہوں نے کہا، اور کچھ نہیں، صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کر دیتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل دوڑاتے ہیں۔ تو یہ آج کے ملحدوں کا بھی، آج کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا، سائنس سیکھ لیا اور فلاں کچھ سیکھ لیا، تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ بس یہ مرنا جینا دنیا کی ایک زندگی ہے، ایک یوں ہی چل رہا ہے، ایک زمانہ ہے، کوئی حساب کتاب نہیں مرنے کے بعد، یا کچھ نہیں، ہم جیسا عمل کریں گے ویسی اگلی پیدائش ہو جائے گی، جس طرح آواگون کے نظریہ رکھنے والے کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کی بالکل وضاحت ہو رہی کہ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما ہیا، نہیں ہے یہ، الا حیاتنا دنیا، صرف ہماری دنیا کی زندگی، نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہماری احیا ہوتی ہے یعنی ہم پھر زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکون الا الدہر، اور جو ہم ہلاک ہوتے ہیں صرف ایک خاص زمانہ ہے، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، بذالک، اسی کو، من علم، کوئی علم سے،
ان ہم اگر وہ ہیں الا یظنون تو صرف وہ گمان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا یہی صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور جو ہم ہلاک ہوتے ہیں صرف زمانہ ہے، اور ان کے لیے اسی کا علم سے نہیں ہے، یہ کہ انہیں صرف یہ گمان ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی محبت دلیل نہیں ہوتی اس کے سوا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، اتل کہتے ہیں سمجھ کر پڑھنے پڑھانے کو، تو اور جب تم سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے ہو علیہم آیاتنا بینات، ان پر ہماری واضح آیاتیں، ہماری بیان کی ہوئی آیتیں، ما کان حجتہم تو جو ہے ان کی حجت، ان کی دلیل، اسی سے یہ حج سے یہ حجت یعنی جو دلیل برائے بحث برائے دلیل ہے، دلیل کے ساتھ کٹ حجتی نہیں ہے، یعنی جدال نہیں ہے، الا سوائے ان قالو یہ کہ وہ کہتے ہیں ائتوا بآبائنا لے آؤ ہمارے بڑوں کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اور جب تم ان پر ہماری واضح آیاتیں سمجھ کر پڑھتے ہو جو ان کی حجت ہوتی ہے، سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچوں میں سے ہو تو تم یہ ہمارے بڑوں کو دو، یعنی ہمارے سرپرست ہمارے آباء اجداد کو دیتے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ فرما دیں اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہاں اور اس کی وضاحت ہوگی، قل اللہ یحییکم کہو اللہ تمہیں زندگی دیا ہے، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مردہ کرے گا، ثم یجمعکم پھر وہ تمہیں جمع کرے گا الی یوم القیامت قائم ہونے والے دورانیے کی طرف، لا ریب فیہ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس اور لیکن لوگوں کی اکثریت لا یعلمون یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ کہو اللہ سے تمہاری زندگی ہے، پھر تمہیں موت ہے، پھر تمہیں قائم ہونے والے دورانیے تک جمع کرے گا، اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اور لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ اور اللہ ہی ایک کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس دن قیامت قائم بپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارہ پائیں گے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ملک السماوات والارض بلندیوں اور پستی کا اختیار ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور وہ دورانیہ کہ تم پر خاص لمحہ قائم کیا جائے گا، یوم ایزن اس دورانی میں یخسر المبطلون تو جو باطل میں مبتلا ہیں وہ خسارے میں ہوں گے، جو لوگ باطل پرست ہیں، باطل پر عمل کرتے ہیں وہ خسارے میں ہوں گے۔ اور اللہ کے لیے خاص بلندیوں اور خاص پستی کا اختیار ہے، اور تم پر خاص لمحے کا دور قائم ہوگا، اور اس دورانیہ باطل پرست خسارہ میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف پکاری جائے گی، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کرتے تھے۔ وَتَرَى اور تم دیکھو گے کُلَّ أُمَّةٍ ہر ایک ماخذ والوں کو، جاسیتاً گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، یا عاجزی اور ذلت و خواری سے بیٹھے ہوں گے۔ گھٹنوں کے بل جھک جانا اس کا مطلب اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، ہار مان لینا کہ بس اب جو کہو وہ کریں گے۔ تو کل امتن ہر ایک ماخذ والے، تدعا تم پکارتے ہو الی کتاب یا اس کی کتاب کی طرف، اس کی پابندیوں کی طرف۔ الیوم تجزون تو اس خاص دورانیے میں تمہیں نتیجہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے، اور تم ہر ایک ماخذ والوں کو گھٹنوں کے بل بیٹھا یا عاجزی اور ذلت و خواری میں دیکھو گے، ہر ایک ماخذ والے اس کی پابندی کی طرف پکارے جائیں گے، جو تم عمل کرتے تھے آج کے دورانیے میں تمہیں نتیجہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون یہ ہماری تحریر ہے جو تمہارے متعلق حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھاتے تھے جو تم کرتے تھے۔ اب کیونکہ یہ انہوں نے پہلے سے یعنی کہ فلسفہ گھڑا ہوا ایک عقیدہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لکھنا سب کچھ کر دیا ہے، لکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ھذا کتابنا یہ ہماری کتاب ہے، یہاں ھذا کر کے اللہ واضح کر رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہماری کتاب ہے، یہ کتاب ینطق علیکم یہ سمجھ کر بولتی ہے تم پر بالحق خاص سچائی کو،
نطق کہا جاتا ہے جو منطق کے ساتھ دلائل کے ساتھ اپنی بات کو واضح کرتا ہے. تو یہ ہماری کتاب ہے جو دلائل کے ساتھ تم پر بولتی ہے اور سچائی کو بولتی ہے. انا کننا، بے شک ہم، نستنسخ، ہم تم سے منسوخ کرواتے تھے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. کتاب کے علاوہ جو آپ کا عمل ہے اللہ آپ کو اس سے منسوخ کروا رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ جو ہم نے لکھا ہوا اور لکھاتے تھے وہ دکھائے جا رہے ہیں، لکھنے کی بات ہی نہیں ہے. صحیح. نسخ کہتے ہیں منسوخ کرنے کو. تو یہ ہماری کتاب ہے، یہ خاص سچائی کو تم پر بامقصد بولتی ہے. بے شک ہم تم سے منسوخ کرواتے تھے جو تم عمل کیا کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی ہے کھلی کامیابی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جن لوگوں نے مان لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی انہوں نے صحیح مکمل عمل کیا، فَيُدْخِلُهُمْ پس انہیں داخل کرے گا ربهم ان کا رب فی رحمتہ اپنی رحمت میں. ذالک وہی هو الفوز المبین، وہ واضح کامیابی ہے، بیان کی ہوئی کامیابی ہے. پس جن لوگوں نے مان لیا یعنی انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، پس انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وہی وہ واضح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا سو کیا تم پر میری آیات نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے انکار کیا، افلم تکن کیا پس نہیں تم تھے، آیاتی میری آیتیں، تتلا علیکم تم پر سمجھ کر پڑھی جاتی تھیں، فاستکبرتم پس تم نے بڑائی کیا، وکنتم قوم مجرمین یعنی تم وہ قوم ہو جو جرم کرنے والے، تم ایک جرم کرنے والی قوم ہو. اور جن لوگوں نے انکار کیا پس کیا تم نہیں تھے، تم پر میری آیتیں سمجھ کر پڑھی جاتی تھیں، پس تم نے بڑائی کیا اور تم جرم کرنے والی قوم میں سے تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. ہاں ہم صرف ایک توہم گمان کرتے تھے، ایک تو ہم گمان کرتے تھے اور ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچ ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور خاص لمحہ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے. تم نے کہا ما ندری ما الساعة ہمیں ادراک نہیں ہے کیا ہے یہ خاص لمحہ. ان نظن اگر ہمارا گمان ہے، الا ظنن تو صرف ایک گمان ہے، وما نحن بمستيقنين اور ہم اس کو یقین کرنے والے نہیں ہیں. اور جب کہا گیا تھا بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے اور خاص لمحہ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، تو تم نے کہا تھا کیا ہے خاص لمحہ، ہمیں ادراک نہیں ہے، یعنی ہماری فہم نہیں ہے، ہماری سمجھ نہیں ہے، یہ کہ ہمارا گمان ہے صرف ایک گمان اور ہم اس کو ایک یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو گئی ان کے لیے سیئات ما عملوا برائیاں جو انہوں نے عمل کیا، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو ما کانوا بہ جو وہ تھے اس کتاب کے ذریعے یستہزئون اس کا استہزاء کرتے ہیں، یعنی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جو انہوں نے عمل کیا اس کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور ان کو گھیر لیا اس الکتاب کے ذریعے جو وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں، یعنی تمسخر یا تحقیر کیا کرتے تھے. استہزاء اس کو کہتا ہے جو تحقیر کے ساتھ ہنسی ہوتی ہے. تو وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین اور کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے جیسے تم نے اپنے اس دن کو ملنے سے بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. وقیل الیوم اور اس خاص دورانی میں کہا جائے گا ننساکم ہم نے تمہیں بھلا دیا، کما نسیتم جیسا کہ تم نے بھلایا لقاء یومکم ھذا یہ تمہارے دورانیے کی ملاقات کو، ومأواکم النار اور تمہاری پناہ گاہ خاص جلنا ہے،
وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والوں میں سے۔ اور کہا جائے گا آج کے دورانیے میں ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسا کہ تم نے یہ اپنے پیش ہونے کے دورانیے کو بھلا دیا تھا، اور تمہاری پناہ گاہ خاص جلنا ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار میں سے نہیں ہے۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیات کو ایک مذاق، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا تھا، سو آج وہ اس سے نہ نکالے جائیں گے اور نہ انہیں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ذالکم وہی، بانکم اتخذتم یہ کہ تم نے پکڑ لیا تھا آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو ہزوا ایک مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا اور تمہیں دھوکے میں رکھا دنیا کی زندگی، فالیوم پس آج کے دورانیہ لا یخرجون منها تم اس سے نہیں نکلو گے، تم اس سے خارج نہیں ہوگے، ولا هم یستعتبون اور نہ انہیں وہ عتاب دیا جائے گا۔ یہ عتاب کہتے ہیں یعنی جیسے سزا دینا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا موقع۔ وہی یہ کہ تم کو ہے، تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق پکڑا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دورانیے میں وہ اس سے نہیں نکالے جائیں گے اور انہیں عتاب نہیں دیا جائے گا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کا متوجہ ہونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ فللہ بس اللہ کے لیے الحمد ہر ایک تعارف، ہر ایک پہچان ہے، رب السماوات ورب الارض جو بلندیوں اور پستی کا ربوبیت کرنے، یعنی بلندیوں کا ربوبیت کرنے والا اور پستی کا ربوبیت کرنے والا، رب العالمین اور ہر علم والوں کا ربوبیت کرنے والا ہے۔ تو بس ہر ایک تعریف یعنی ہر ایک پہچان، تعارف بلندیوں کے پالنے والے اور پستی کے پالنے والے اور ہر علم کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے کبریائی، بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ کبریا یعنی اس کا مادہ بھی وہی کبر ہے، یعنی کبر بڑے کو کہا جاتا ہے، اکبر، کبیر، کبر اسی سے ہے، تو یہ کبیر نہیں کبریا آیا تو وہ بڑائی والا۔ تو وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، یعنی خاص بڑائی ہے بلندیوں میں اور پستی میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ تو اور خاص بلندی اور خاص پستی میں اسی کے لیے خاص بڑائی ہے اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ تو بس آج کا درس یہیں تک مکمل ہوا، اب جو سوال وغیرہ کرنا اس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔